جس طرح صحابہ نے اللہ کو پہچان لیا، وہ صحابہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب برکت ملی، ان کو وہ چراغ ملا، وہ روز روشن کی طرح چمکتا ہوا سورج ان کو ملا، سورج کی روشنی جب ان کے دلوں پہ پڑی تو ان کا دل اس طرح ہو گیا، جو اتنے سخت دل اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، لیکن جب ان کے دل میں اللہ کی معرفت اتر گئی، اللہ کی محبت اتر گئی، اللہ کا خوف اتر گیا، انہوں نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کو راضی کرنا اپنے مقصد اصلی سمجھ لیا، ان کو پتہ لگ گیا دنیا کے اندر سب سے بڑا مقصد، دنیا کے اندر سب سے مقصد اصلی اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد پیسہ کمانا نہیں، مقصد دنیا کی شہرت حاصل کرنا نہیں، مقصد دنیا کی عزت حاصل کرنا نہیں، مقصد تجارت کرنا نہیں، مقصد کاروبار کو بڑھانا نہیں، مقصد پیسہ حاصل کرنا نہیں، مقصد بڑے سے بڑا گھر بنانا نہیں، مقصد دنیا کی پراپرٹی جمع کرنا نہیں، مقصد دنیا کا بہت سارا پیسہ دھن دولت حاصل کرنا نہیں، دنیا والوں کے سامنے اپنی عزت بنانا نہیں، اپنی شہرت بنانا نہیں، دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو کامیاب دکھانا نہیں، اپنے خاندان والوں کو یہ بتانا نہیں کہ میں بہت سمجھدار ہوں، میں بہت عقل مند ہوں، میں نے یہ کاروبار کیا، میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے۔ دنیا کے اندر اپنے آپ کو چمکانا یہ مقصد اصلی نہیں ہے، اپنی زندگی کا مقصد اصلی سب سے بڑا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کر کے جنت کو حاصل کرنا، اللہ کو راضی کر کے جہنم کے عذاب سے بچنا، اللہ کو راضی کر کے اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کو راضی کر کے موت کے عذاب سے بچنا، اللہ کو راضی کر کے قبر کے عذاب سے بچنا، اللہ کو راضی کر کے جہنم کے عذاب سے بچنا، اللہ کو راضی کر کے روز روشن کے قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کو راضی کر کے جنت کے حقدار بننا، اللہ کو راضی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، ان کی شفاعت حاصل کرنا، ان کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کو راضی کرنا، ان کے بتائے ہوئے بات پر عمل کرنا، انہوں نے جن چیزوں سے کرنے کے لیے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، جن چیزوں کے کرنے کے بارے میں بولا ہے وہ چیزیں کرنا، جن چیزوں کے لیے انہوں نے اپنے خون بہایا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا، جس دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، جس دین کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیا، اپنے خون کو بہا دیا، جس دین کے لیے انبیاء علیہم السلام سولی پر لٹک گئے، جس دین کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی جانیں قربان کر دی، جس دین کے لیے صحابہ نے اپنے آپ کو شہید کروا دیا، ایک ایک وقت میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس دین کے لیے طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر بھی ان کو بددعائیں نہیں دی، جس دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائے وطن کو چھوڑ دیا، مکہ کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، جس دین کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیا، جس دین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر روتے رہے، اپنے پیر کو تھکا دیا، سجدوں میں پڑے دیر تک روتے رہے، جس دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے عصر تک روتے رہے، جس دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگل کے دن ظہر سے عصر تک رو رہے، بدھ کے دن ظہر سے عصر تک رو رہے ہیں، جمعرات کے دن صبح جبرائیل علیہ السلام آ کے خوشخبری دیتے ہیں مبارک ہو آپ کی دعا قبول ہو گئی، جس دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دندان مبارک کو شہید کرتے ہیں، جس دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹی سیدھی گالیاں سنتے ہیں، جس دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتر جیسا نامرد جیسا وہ ایسے الفاظ کا ایسے القاب سے جس دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے لیکن بددعائیں نہیں دی۔ آج کوئی ہمیں نامرد کہہ دے تو ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، آج کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے ہمیں غصہ آنے لگتا ہے، آج کوئی ہمارے چہرے پر تھوک دے ہمیں غصہ کیا آئے گا، ہم تو اس کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آج کوئی ہمیں گالیاں کسنے لگے ہم تو ان کو جان سے مار دیں گے، آج کوئی ہمیں دیکھ کر منہ پھیرے ہم ان کو جان سے مارنے پر آ جائیں گے، ان سے بات تو دور کی بات ہے، ان کے لیے ہم بہت کچھ کرنے کا ارادہ کرنے لگتے ہیں، بہت کچھ کرنے کے اوپر ہم آمادہ ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے
کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس دین کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی راحت قربان کر دی، اپنی عزت کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی جانیں لٹا دی، اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنے گھروں کو قربان کر دیا، اپنے آبائے وطن کو چھوڑ دیا، جس دین کے لیے صحابہ نے اپنی راتیں قربان کر دی، اپنا دن قربان کر دیا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کو قربان کر دیا، جس دین کے لیے صحابہ جہاد کے لیے جاتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سردی گرمی ہر چیز کو برداشت کرتے، صرف کیا اللہ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے، اللہ کے دین کو کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ جس صحابہ نے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، ہائے اللہ، یہ بولنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، دل پہ لانا بہت مشکل ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کون آدمی ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، کون آدمی ہے اپنی محبت کرنے والے بیوی کو چھوڑ کر، کون آدمی ہے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، کون آدمی ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر دنیا کے کونے پہ چلا جائے، پیدل چلا جائے، اپنے سب کچھ قربان کر کے، اپنے سب کچھ چھوڑ کر چلے جائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سننا بہت آسان ہے، اس کو بولنا بہت آسان ہے، مگر دل میں اتارنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے لیے اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دینا۔ اے اللہ، ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرما دیں، ہمیں بھی ایسی محبت، ایسی معرفت، ایسی الوہیت، ایسی للہیت نصیب فرما دے یا اللہ، جو ہمیں سب کچھ قربان کرنا آسان لگے، ہمیں بھوکا رہنا آسان لگے، ہمیں روزہ رکھنا آسان لگے، تہجد میں اٹھنا آسان لگے، دیر دیر تک رونا آسان لگے، دیر دیر تک قرآن پڑھنا آسان لگے، دیر دیر تک نمازیں پڑھنا آسان لگے، دیر دیر تک ذکر اذکار کرنا آسان لگے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ایسی معرفت دے دے، ایسی محبت دے دے، ایسے نبی کی محبت دل میں اتار دے، تاکہ قبر میں جا کر جب فرشتہ پوچھے من ھذا، یہ شخص کون ہے، ہم اس کو بول سکے، ارے فرشتے، تو زمین کے اوپر جس نے 30 سال، 40 سال، 50 سال، پوری زندگی جس نبی کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا رہا، جس نبی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، جس نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، آج 2 گز زمین کے نیچے آ کے تو مجھ سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ ارے یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، ارے میں نے ان کے لیے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تاکہ ہم اس فرشتے کو بتا سکیں یہ میرا رسول ہے، ھذا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا معشوق ہے، میں ان کا عاشق ہوں، میں نے ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی راحتیں انہوں نے جیسے جیسے بتائی، ان کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، دنیا والے کچھ بھی بولتے رہے پھر بھی داڑھی رکھ لی، دنیا والے کچھ بھی بولتے رہے پھر بھی شلوار قمیض پہن لیا، دنیا والے کچھ بھی بولتے رہے پھر بھی میں نے اپنے نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ آج تم پوچھتے ہو یہ نبی کون ہے، تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں یہ میرا نبی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کو اتار دے، قرآن کی محبت کو اتار دے، دین کی محبت کو اتار دے، اور دنیا کی حقیقت ہمارے لیے کھول دے، دنیا کی حقیقت کا ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں بتا دے اللہ دنیا کی محبت، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔